صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في خلق وفي خلق فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فقیری حضوری کے لیے پیش فرمائے، اور اس کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم سب کو نور مصطفیٰ محبت مصطفیٰ والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیرات لیتے ہوئے، نور لیتے ہوئے اور محبت اور شفاعت کی التجا کرتے ہوئے اب ہم قرآن پاک کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہی آداب ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ آداب ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، تو اس لیے پہلے بارگاہ مصطفیٰ میں ہمارا بھی ادب، عاجزی اور فقیری کے لیے التجا کرنا ضروری ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں سے دیکھیں قرآن ملا ہے، یہ نور جس بارگاہ سے، جس قلب اطہر سے پھیلا ہے، وہاں کا پھر ہدیہ ہے، وہاں کا تشکر، وہاں کا شکریہ ہے۔ تو یہ آپ کو آداب میں سکھا رہی ہوں، قرآن پاک اور حدیث پاک دونوں کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنا چاہیے۔ یہ اصل میں شکرانہ ہوتا ہے، یہ ہم اپنی عاجزی، اپنی زاری پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہمیں ملا جو کچھ ملا، ورنہ ہم تو بے خبر تھے۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہوا ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ رسول نہ آتا تو تم تو گمراہی میں تھے، تم تو ضلال مبین میں تھے۔ یہ میرا محبوب نور مبین لے کر آیا، حق مبین لے کر آیا، سلطان مبین بن کر آیا، تو تمہیں خبر ہوئی کہ میں نے اللہ کے راستے پر، صراط المستقیم پر اور قرآن کے راستے پر چلنا ہے۔ اور پھر دیکھیں دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ خود ہر وقت اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے، تو ہم دو بارگاہ سے خیرات لیتے ہوئے قرآن کی طرف بڑھیں گے تو میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے در کا اور در مصطفیٰ کا نور عطا فرمائے گا، اور ہمارے باطن کو اللہ پھر نور و نور فرما دے گا۔ پھر ہمارے باطن کی جو آنکھ ہے نا، قلب کی، قلب بینا ہو جائے گا، اور جب قلب کو نور ملتا ہے، جب قلب کو بینائی مل جاتی ہے تو پھر وہ قلب حی بن جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب قلب حی ہوتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر قلب کو نور سے، پھر قرآن کے نور سے پھر اس کو نظر آنے لگ جاتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ عبرت ہے، یہاں سے اللہ کی محبت، اطاعت، پھر ہر آیت سے کچھ نہ کچھ اس کو ضرور خیرات ملتی ہے۔ تو یہ میں آپ کے قلب کی آنکھ کھولنے کے لیے بھی آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں، تاکہ آپ بھی اس ادب کا خیال رکھا کریں۔ جب آپ گھر میں بھی قرآن پاک پڑھیں یا حدیث پاک پڑھیں یا نماز ہی آپ جب ادا کرنے لگیں تو اس سے پہلے ہدیہ درود ضرور پیش کیا کریں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح پھر اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبولیت عطا فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے گا۔ تو آیت مبارکہ دیکھیں، آج کی سورت البقرہ ہے اور آیت نمبر 49 ہے، تو آپ بہت غور و فکر کیا کریں، اللہ سے یہ دعا کریں یا اللہ میرا سینہ کھول دے، کیونکہ جب اللہ سینہ کھلے گا تو ہی ہمارا کہتے ہیں نا زبان اور دماغ کھلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں یا اللہ، نیت کیا کریں یا اللہ میں عاجز فقیر منگتا بن کے آ گیا، اب تو مجھے نور کی، علم کی، تقویٰ کی، تزکیہ کی اور ہدایت کی خیرات بھی عطا فرما دے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نیت لے کر بیٹھا کریں انشاءاللہ، پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں نور و نور مالا مال فرما دے گا۔ یہی میں آپ کو باتیں نصیحت کی کہتی ہوں، اس لیے کہ دیکھیں ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتاتی ہوں کہ اب ہم نے تیزی سے اللہ کی طرف دوڑنا ہے،
اور یہ دوڑنے کے آداب ہیں کہ ہم اصول و ضوابط کے ساتھ چلیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کر سکتے، اب ہمیں سیدھا چلنا ہے، ایک لائن میں سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہمیں سنت اور شریعت کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہمیں محبت اور ادب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، من پاک نیت صاف کے ساتھ جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کی دولت پائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49، دل کے کانوں سے نہیں روح کے کانوں سے سنیں تاکہ یہ قرآن ہمارے یہ بدن کے کانوں سے ہوتا ہوا ہمارے قلب میں جائے اور پھر ہماری روح میں سما جائے، اور روح کو پھر اس سے نور ملے گا، سمجھ رہے ہیں؟ روح کو جب نور ملتا ہے تو پھر پر اور پرواز ملتا ہے، پھر روح اللہ کی طرف دوڑنے والی، اللہ کی محبت میں تڑپنے والی بن جاتی ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد سنا کے اس کو سن نہیں ہو جانا کہ نظر انداز نہیں کرنا، بلکہ سن کے ہم نے اپنے قلب کو پہلے روشن کرنا ہے، پھر روح کو ہم نے طاقت اور پرواز دینا ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ، اور جب نجیناکم ہم نے تمہیں رہائی دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء برا، العذاب عذاب، وہ تمہیں برا دکھ دیتے تھے، تکلیف دیتے تھے، اور وہ زیادہ بڑا ہو تو اللہ کہہ رہا ہے عذاب، جب زیادہ بڑا ہو تو اللہ اس کو عذاب کہتا ہے، یذبحون، اور وہ عذاب کیا تھا تمہارے لیے دنیا میں کہ وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹے، ویستحیون اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم تمہاری عورتیں، وفی ذالکم اور اس میں بلاؤن کا لفظ دیکھیں، بلا اردو میں بھی کہتے ہیں نا، تو اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بلا تھی، بہت بڑی ایک آزمائش تھی جو تم پر مسلط تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ سوچیں آپ ذرا، یہ بلا اور اطاعت دونوں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، یہاں سے یہ بھی بات نوٹ کریں، ربکم عظیم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم رب عظیم کی طرف سے بہت بڑی، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی بلا تھی۔ اور دیکھیں اب اس کا با محاورہ ترجمہ کیا بنتا ہے، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو دیکھیں، ملاحظہ کریں، اس کا ذرا جائزہ لیں، پہلے ہم نے اس کو ملاحظہ کیا پھر جائزہ لیا، اب ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں نصیحہ حاصل ہو، پھر کوئی حکمت کا ہمیں کوئی پہلو ملے، کہتے ہیں نا ہمارے فہم شعور میں کوئی بات آئے، اس کو حکمہ کہتے ہیں، پھر جب ہم حکمت لیتے ہیں تو وہ ہدایہ میں بدل جاتی ہے، تو جب ہم ہدایت لے کر اس پر عمل کریں گے نا تو پھر ہمیں اس سے تقوی اور تزکیہ، ہمارے من کو تزکیہ، اس طرح پھر یہ ہوتا ہے تقوی من کو اور تزکیہ روح کو، تو اس طرح پھر نور ہمارے باطن کو ملتا ہے، جب ہم ہدایت لیتے ہیں تو پھر تقوی اور پھر تزکیہ ملتا ہے، اور پھر ہم اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جاتے ہیں، اور پھر ہمیں اطاعت کرتے کرتے اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ یہ منزلیں ہیں، آپ سوچیں ذرا، یہ آیات کی یہ جو آیات آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ اصل میں منزلیں ہیں، میں آپ کو بار بار یہ باتیں سمجھاتی ہوں، یہ اصل میں قدم ہے، یہ قدم بہ قدم اللہ کہتا ہے میری طرف آؤ، قدم بہ قدم ہر آیت سے کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی ہدایت، کوئی نہ کوئی اطاعت، کوئی نہ کوئی محبت، کوئی نہ کوئی عبرت، کوئی نہ کوئی چاہت کی بات لے کر میری قربت میں آ جاؤ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے ایک قدم اپنے رب کے قریب جانا ہے، قرآن اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے،
آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو میں آپ سے کہتی ہوں، یہ راستہ ہے قرآن اللہ کی طرف جانے کا، جو اللہ نے خود سمجھایا ہوا ہے۔ اور آپ سوچیں جو قرآن کو تھام لے گا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور آپ سوچیں ہماری ابھی بھی، میں کہتی ہوں ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ کلام ربی جو لوح محفوظ سے آیا ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے پر نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا، جس کو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کی رضا ہے، وہ کلام آج بھی ہمارے پاس ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ کرم بالا کرم ہے۔ سب سے بڑی دولت میں آپ کو بتاؤں، سب سے اعلیٰ دولت، سب سے حسین دولت، اصل دولت، منبع جو ہے نور کا، وہ قرآن ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی سے ہمیں کرتا دور شیطان ہے، کیونکہ شیطان کو پتا ہے اگر یہ قرآن کی طرف چل پڑی نا تو اس سے ایمان بھی مل جائے گا اور رحمان بھی مل جائے گا۔ اس لیے شیطان ہر حربہ استعمال کرتا ہے کہ ہم قرآن کو صرف اقرا پڑھ کے چھوڑ دیں، تفکر، تدبر، تفکر، تزکیہ، ہدایت اور اتباع تک نہ جائیں۔ اور آج آپ دیکھیں، یہی تو میں افسوس سے آپ کو باتیں بتاتی ہوں، آپ کے شعور کے لیے بتاتی ہوں، دیکھیں آج شیطان کتنا کامیاب ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ ہیں آپ مجھے بتا دیں، کتنے لوگ ہیں بتائیں؟ اتنی ہماری عمریں ہو گئی ہیں، مجھے بتا دیں کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی آپ کو یہ کہے میں ہدایت کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، میں اتباع کے لیے قرآن پڑھتا ہوں، جو بھی قرآن کے پاس جائے گا ثواب کے لیے یا ضرورت کے لیے، کوئی ہمارا مشکل پڑ گئی ہے تو یہ ضرورت کے لیے یہ سورت پڑھو، یہ آیت پڑھو تو کامیابی، ضرورت کے لیے پڑھیں گے یا ثواب کے لیے، کوئی دنیا سے چلا گیا تو ثواب کے لیے، سال ثواب کے لیے۔ جو اللہ رب العزت نے مقصد ہمارے لیے متعین فرمایا تھا کہ اس قرآن کو تقویٰ، تزکیہ، ہدایت اور اس قرآن کو اتباع کے لیے پڑھو، وہاں تک ہم آج تک نہیں پہنچے۔ ذرا سوچیں، میں کہتی ہوں یہ غور کرنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دنیا کو اللہ کہتا ہے یہ قلیل ہے، متاع قلیل ہے، اس کا مطلب یہ اس میں دل نہ لگاؤ۔ دنیا میں ہم گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی فکریں ہم نے طاری کی ہوئی ہیں، دنیا کی خوشیوں میں ہم گم ہیں۔ اور جہاں اللہ کہتا ہے قرآن میں تفکر کرو، غور کرو، اس سے ہدایت لو، نصیحت لو، میرا راستہ لو، میری قربت لو، میری محبت لو، اس قرآن کو ہم نے پڑھ کے چھوڑا ہوا ہے، پہلے قدم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہم کتنے الٹ ہیں، جہاں اللہ کہتا ہے بیٹھو وہاں نہیں بیٹھتے، جہاں اللہ کہتا ہے چھوڑو، دنیا کو چھوڑو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، یہ غرور ہے، دھوکے کا سودا ہے، یہ متاع قلیل ہے، وہاں ہم نے دل لگایا ہوا ہے۔ تو یہ ہے غفلت جس کی میں آپ کو نشاندہی بار بار کرتی ہوں، یہ ہے نفس پرستی۔ ہم نفس پرست لوگ ہیں نا، اس لیے دنیا سے دل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ دل تو ہمیں قرآن اور قرآن والے سے اور پھر ایمان اور رحمان کی طرف لگانا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کو کیوں باتیں بتاتی ہوں؟ تاکہ آپ کا دھیان اس طرف جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت بھی دیکھیں اس آیت مبارکہ میں یہ سارا جو کہتے ہیں نا پڑھانے کا طریقہ ہے، یہ قرآن سے میں نے سیکھا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ خود بھی استاد ہے، اللہ خود بھی مربی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اللہ ہماری تربیت فرما رہا ہے زبان مصطفیٰ سے، فرمان خدا اصل میں ہمارا تزکیہ اور ہدایت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارا دھیان، اللہ کیوں کہہ رہا ہے، اور جب یعنی اللہ تعالیٰ ہماری توجہ اس طرف دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے اس آیت کے شروع میں؟ ظاہر ہے مخاطب تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل تھے، لیکن یہ مخاطب وہ لوگ تھے، لیکن یہ نصیحت ہمارے لیے ہے، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ ہمیشہ کی کتاب ہے، حشر تک یہ کتاب جو ہے قیامت تک کی ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ یاد ہمیں بھی دلا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مثال تو بنی اسرائیل کو بنایا، ان کو مخاطب فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نصیحت سب کو فرما رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے دھیان اس طرف رکھو۔ ہمارا تو سارا دھیان دنیا کی طرف ہے، میں کہتا ہوں دنیا کی خوشیاں اور کامیابیاں اور
دنیا کی شان و شوکت. اللہ کہہ رہا ہے اور یاد کرو، یعنی جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی. دیکھیں آیت کا آغاز ہوتا ہے واعظ کا مطلب ہوتا ہے وہ وقت یاد کرو. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورت بقرہ میں آیت نمبر 30 میں فرمایا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو آدم کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بھی اللہ کہتا ہے ذرا دھیان اپنا اس طرف لے کے جاؤ نا. جب اللہ دھیان کی کوئی بات کرتا ہے نا، یاد دہانی، جب اللہ یاد دہانی کرتا ہے تو اس آیت کا آغاز ہمیشہ واعظ سے ہوتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو، اس طرح اپنا دھیان کرو. تو دھیان جب اللہ کرواتا ہے نا تو اس سے اللہ تعالیٰ اصل میں ہمیں ایمان کی طرف، اللہ کہتا ہے اپنے ایمان کی طرف دھیان کرو. یہ سوچیں ذرا گہری بات. اصل میں اللہ ہمارے ایمان کی طرف ہمارا دھیان کروا رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اپنا دھیان ذرا ایمان پر کر، اپنا دھیان ذرا آخرت کے سامان پر کر. ذرا دیکھ تو نے دنیا کا مال و متاع اکٹھا کیا ہوا ہے یا تو نے آخرت کا کوئی سامان بھی بنایا ہے. ذرا ادھر دھیان کر، ذرا دیکھ اپنا اندر کہ تیرے اندر ایمان ہے کہ نہیں. جب اللہ ایسے مخاطب ہوتا ہے نا تو اصل میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے اپنے اندر دھیان کر، اپنا دیکھ کے تیرے اندر ایمان ہے. ذرا دیکھ اپنے اندر کہ تیرے اندر قرآن ہے. ذرا دیکھ تو نے آخرت کا سامان کیا ہے کہ نہیں. ذرا دیکھ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو رب کا نافرمان ہے، وہ یاد ہی نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے وہ یاد کر، تیرا دھیان ہے ہی نہیں. اگر تیرا دھیان قرآن، ایمان اور آخرت کے سامان اور رحمان کی طرف نہیں ہے نا تو پھر تو رب کا ہے نافرمان، اور پھر تو پیچھے ہے کس کے؟ شیطان. سوچیں ذرا سوچیں کہ ایک لفظ کے اندر، یہ ایک لفظ کا صرف میں نے آپ کو بتایا ہے، وَإِذْ کے اندر کیا گہرائی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کو ہم یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہاں جی یہ بات وہ ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اور جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی. تو یہ تو فرعون کا واقعہ ہے، لیکن آپ سوچیں اس پہ ہمارا بھی ہے کوئی دھیان کہ نہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جو میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت. اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تو بھی جب یاد کیا کرنا تو یاد کیا کر میرے احسان ہیں. ہم تو اللہ کے احسان یاد ہی نہیں کرتے. ہم جب بیٹھ کے کچھ یاد کرنے بیٹھے تو ہم کہتے ہیں وہ دکھی وقت، وہ پریشانی کا وقت، وہ میرا ماضی میں بڑا حال مشکل تھا، وہ غربت کا وقت، وہ تنگ دستی کا وقت، وہ بیماری. ہم تو یہ باتیں یاد کرتے ہیں بیٹھ کے. لیکن اللہ ہماری تربیت، اس کو کہتے ہیں تربیت. اللہ مربی ہے. مربی وہ ہوتا ہے جو تربیت کرے. اللہ خود بھی ہے، اللہ کا رسول بھی مربی ہے. اس لیے جب دیکھیں ہمیں دو در سے نور مل رہا ہے پھر بھی ہم اس سے دور ہیں. کتنے دکھ کی بات ہے. ایک اللہ نور دے رہا ہے، ایک اللہ کا محبوب ہمیں نور دے رہا ہے. تو نور اللہ نور، اس کو نور اللہ نور کہتے ہیں. قرآن کی آیات نور اللہ نور ہیں، اس کے باوجود ہم پھنسے ہوئے اس میں شیطان کے فطور میں ہم کیوں پھنسے ہوئے ہیں؟ اور ہم بہت اللہ کی رحمت سے دور کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے جو لینا تھا، جو قرآن سے جس طرح قرآن سے لینا تھا نا، نصیحت، ہدایت، محبت، ہم نے جو خیرات لینی تھی وہ ہم نے لی ہی نہیں. اس لیے ہمارے من پر ہر وقت رہتا ہے شیطان کا فطور اور ہم ہیں اللہ کی رحمت سے دور. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ہم آیات سے اس طرح نور نہیں لیتے، نصیحت نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ دیکھیں ایک ایک لفظ میں، میں کہتی ہوں اللہ کے ایک ایک لفظ میں حکمت، نصیحت، عبرت اور ہدایت کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے. لیکن وہی بات ہے، کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا اگر ہو تو ہی ہے نا. اگر پڑھانے والا صرف ظاہری ہوگا یا صرف کہتے ہیں نا ظاہری علم والا تو وہ صرف پڑھ کے گزر جائے گا. لیکن جب اگر پڑھانے والے کے پاس کہتے ہیں نا علم ہوگا شریعت اور طریقت اور حقیقت، معرفت اور حقیقت کا، تو پھر آپ کو یہ حقیقت اور معرفت کی باتیں
समझ आती हैं, यानी अल्फाज के अंदर जो असरार व रमूज होते हैं, जो नसीहा होती है, जो हिकमत के मोती होते हैं, जो अनवार व तजलियात होते हैं, वो तब सामने आते हैं जब कोई उस जगह पे उस मर्तबे का हो, दिखाने वाला, समझाने वाला, बताने वाला हो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नसीहत फरमा रहा है कि जब याद करो तो याद किया करो अपना ध्यान किधर रखो? अपना ध्यान परेशानियां, दुखों, गमों में ना रखो जिस तरह हम रखते हैं। अपना ध्यान किधर रखो? अपना ध्यान रखो ईमान पर, और याद करो अल्लाह के एहसान, और देखो कि तुम्हारे पास है कुरान, और फिर किया है तुमने आखिरत का कोई सामान? कहीं हो तो नहीं तुम रब के नाफरमान? कहीं तुम पीछे तो नहीं लगे शैतान? तो अभी वक्त है। अल्लाह हमें कहते हैं ना याद दिला। कोई आपको याद दिला दे तो कितने शुक्र की बात होता है कि मैं गिरने वाला था, किसी ने मुझे याद दिला दिया, संभल जाओ। आप समझ रहे हैं? तो ये भी अल्लाह का है एहसान। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये भी अल्लाह का है एहसान कि अल्लाह ताला ने हमें याद दिला दिया। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारा ध्यान आखिरत की तरफ, जन्नतान की तरफ लगा दिया, और हमें आखिरत का सामान की तरफ हमें लगा दिया, वरना तो पता नहीं हमारा क्या हाल होता। तो अल्लाह ताला हमारी देखें नसीहत, हमें तरबियत फरमा रहा है कि जब तुम याद करो और याद करो, और तो जब हमने तुमको कौमे फिरौन से निजात दी, कौमे फिरौन से निजात दी, अल्लाह कहता है ये एहसान था, तो एहसान को याद किया करो। तो अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि जब भी मुझे याद करो तो मुझे तस्बीह के साथ मेरी तकदीस बयान किया करो, मेरी हम्द बयान किया करो, मेरी तकबीर बयान किया करो, मेरी तारीफ किया करो। लेकिन हम पता क्या करते हैं? कोई दुख, बीमारी, परेशान, बस अल्लाह वालों आई सी है। कोई हादसा हो जाए, अल्लाह वालों हादसा। कोई अच्छा काम हो जाए, वो मैं कीता। कोई अच्छी चीज मिल जाए, वो फलां ने की, उसने कोशिश की तो मिली। लेकिन जहां कोई कमी, कोताही, हादसा हो जाए, बस अल्लाह ने लिखा ऐसी हो गया। ये देखे ना, आप समझ रहे हैं? और ये बात अल्लाह को कितनी नापसंद है, आप सोच ही नहीं सकते। कि अल्लाह कहता है हर अच्छी चीज अपने नाम, जहां कमी आ गई वहां मेरा नाम लगा दिया। तो अल्लाह ताला हमारी तरबियत फरमा रहा है कि ये हरकत ना किया करो, हमें उलट करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमें उलट करना चाहिए हर अच्छे काम को अल्लाह की तरफ, और अगर कोई कमी, कोई गलती हो गई है तो उसको हमें अपनी तरफ रखना चाहिए कि ये मेरी कमी, मेरी कजी, मेरी कम फहमी, मुझे गलत फहमी हुई, ला इल्मी, मेरी बेशौरी। आप समझ रहे हैं? तो आज से आप अपनी तरबियत करें, इसको कहते हैं तज़किया लेना। इस आयत से हमने तज़किया ये लिया, हमने नसीहा ये ली कि हमने हर अच्छी बात, हर मेरी जिंदगी में जो खूबी है, जो आराम है, जो सुकून है, मैंने ये नहीं कहना मैंने किया, हमने कहना है अल्लाह ने मुझे सुकून दिया, अल्लाह ने मुझे आराम दिया, अल्लाह ने मेरा अच्छा किया। और अगर कोई बीमारी, परेशानी है तो फिर उसके बारे में यही कहना चाहिए कि ऐसा हो गया। आप समझ रहे हैं? अल्लाह ताला कहता है मुझे जब याद करो तो मेरी तस्बीह करो, मेरी तमहीद करो, तकदीस करो, और मेरी तकबीर, मेरी अजमत बयान करो। क्या समझ रहे हैं? आपको पता है ये शैतानी फितरत है। शैतान ने सबसे पहले अल्लाह को इल्जाम दिया था। शैतान ने जब अल्लाह का हुक्म ना माना तो साथ ही अल्लाह को कहता है मैं तेरे बंदों को नाशुक्रा बनाऊंगा, उन्हें गुमराह करूंगा, तूने मुझे गुमराह किया। सोचें जरा, कई लोगों की आदत होती है ना, अपने से बड़े को, अपने उस्ताद को, या अपने से जो होता है, जो एहसान करने वाला होता है, उसी के आगे मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं इल्जाम देने के लिए, और समझते हैं कि मैंने तो उसको आज ऐसी सुनाई। हालांकि ये शैतानी अमल होता है। किसी बड़े को की बेअदबी करना, या किसी बड़े को एहसान जताना, या किसी बड़े पर इल्जाम लगाना, मैं आपको बताऊं ये शैतानी फितरत होती है। और बाअदब लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी अपनी हद से बाहर नहीं जाते। तो अल्लाह ताला हमें ये समझा रहा है इस आयत मुबारका में, हमेशा अदब की हद के अंदर रहो। अदब, इताअत और मोहब्बत। मैं आपको बताऊं, अदब, इताअत और मोहब्बत, ये तीन चीजें बहुत जरूरी होती हैं अल्लाह की बारगाह में।
کہتے ہیں نا کچھ پانے کے لیے کوئی درجہ، کوئی مقام، کوئی بخشش، ہمیشہ یہ چیزیں پیش نظر رکھیں۔ جس نے آپ کو دیکھیں کچھ پڑھا دیا، سمجھا دیا، اس کے ساتھ ہمیشہ ادب، محبت اور اطاعت کو ملحوظ رکھیں تاکہ ہم اپنے استاد، اپنے پیر و مرشد سے فیض لینے والے بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ احسانات کو یاد کرو، کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو اس کی اچھائی کو یاد کرو، اور اگر کبھی برا ہو جائے تو اس کو درگزر کر دیا کرو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری تربیت کے کتنے پہلو ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو فرعون سے، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی بنی اسرائیل کو۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے کہ ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی فرعون زندگی میں، کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے جو شیطان کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے فرعون تھا، تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، خوف کی، بھوک کی، جان کی، مال کی، اولاد کی۔ لیکن جب یہ آزمائشیں آئیں نا، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ آزمائشیں آئیں تو کبھی نہ سوچو میرے ساتھ تو اللہ نے یہ کر دیا، میری تو پریشانی نہیں دور ہوئی، میری تو یہ خواہش ہے جو۔ اللہ کہتا ہے بھوک سے، خوف سے، بھوک سے، خوف سے، جان، مال اور اولاد کی تکلیفوں سے میں تمہیں آزماؤں گا۔ لیکن اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، جب میں تمہارے اوپر خوف طاری کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ بگڑ جائے، کہیں یہ نہ چھوٹ جائے۔ خوف کی حالت میں بھی اللہ کہتا ہے کیا؟ ذکر، آخرت کا فکر، میرا شکر، صبر، توکل اور رضا نہ چھوڑو۔ کئی لوگ خوف کی حالت میں اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، بس ایک ہی ہو گیا جی، یہ نہیں ہم ٹھیک ہونا، یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سارا کچھ ہوا ہی نہیں جو ہم چاہ رہے تھے، جو سوچ رہے تھے۔ خوف کی کیفیت میں لوگ ایسی باتیں بولنے لگ جاتے ہیں جو کہ کہتے ہیں نا اپنی حد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن یہی تو اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ فرعون، میں چاہوں تو میں بڑے بڑے فرعون، شیطان، بڑے بڑے حملے، بڑی بڑی مشکلات تمہاری زندگی میں آئیں گی، لیکن کیا تم نے پھر بھی اللہ کے احسانوں کو یاد کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں، برکتوں کی، اللہ سے امید نہیں چھوڑنی، کبھی بھی اللہ سے ناشکری، اللہ سے کفر، اور کبھی اللہ کے آگے مایوسی کا اظہار نہیں کرنا۔ کیونکہ یہ جو آزمائشیں بھی آتی ہیں نا، تکلیفیں بھی جو آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ خوف اس لیے آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میری حیثیت والے بن جاؤ۔ اور بھوک کی آزمائش کیوں آتی ہے؟ اللہ کہتا ہے اپنی بھوک کو چھوڑ، جو میں تمہیں حکم دے رہا ہوں نا وہ کرو، میری اطاعت والے بن جاؤ۔ جب جان کی آزمائش آئے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ جان کی نہ فکر کرو، ایمان کی فکر کرو۔ اور مال کی آزمائش ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ مال کے پیچھے نہ دوڑو، قرآن کی فکر کرو، قرآن کے پیچھے دوڑو، آیتوں کے پیچھے دوڑو۔ اور جب پھلوں کی آزمائش آئے نا، آخری آزمائش جو ہوتی ہے پھلوں کی یا اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش پریشانی آ جائے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھلوں کی آزمائش کے پیچھے نہ گل گل کے مر جاؤ، رحمان کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ کیا؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ یہ دنیا میں جو ہمیں غم، خوف، پریشانیاں، کہیں دروازہ بند ملتا ہے، کہیں رکاوٹ ملتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں حل ہوتا، کہیں ہماری پیش نہیں چلتی، کوئی ہماری سنی نہیں جاتی نا، تو اللہ تعالیٰ یہ دروازے کیوں بند کرتا ہے؟ یہ دروازے اللہ اس لیے بند کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میری طرف آ، میری حیثیت، میری اطاعت، میری محبت، میری چاہت، میری تڑپ، میری قربت والے بن جاؤ۔ اللہ کی آزمائشوں میں بھی میں آپ کو بتاؤں حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے میری اطاعت والے بن جاؤ، میری ہدایت اور محبت والے بن جاؤ۔ لیکن شیطان یہاں آ کر ہمیں الٹا، ہمارا ذہن کو الٹا پھیر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ آزمائش تیرے اوپر آئی تو بد نصیب ہے، یہ کمی تیری زندگی میں آئی نا تیری قسمت خراب ہے، تیرے ساتھ یہ برا ہوا نا تو تجھے تو کوئی پسند ہی نہیں کرتا، تیری تو نہ دنیا تو نہ آخرت۔ شیطان اس طرح آ کے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اکثر لوگ ہو بھی جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والی صحبت میں بیٹھو، ذکر والوں کے ساتھ بیٹھو، تاکہ تمہاری زندگی کی سمت اور سوچ اور راستہ صحیح رہے۔ یہ گہری بات میں نے کی ہے، سوچ پہلے تو سمت، پھر سوچ، اور پھر راستہ۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اور شیطان یہ تینوں ہمارے الٹا دیتا ہے،
सोच भी हटा देता है, सिमत से भी हटा देता है और रास्ता भी बदल देता है। इस तरह फिर हम गुमराह हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है, सोच, सिमत और रास्ता लेने के लिए अनअमता अलैहिम के साथ बैठो, तवासो बिल हक व तवासो बिल सब्र के साथ बैठो और जिक्र वालों के साथ बैठो, ताकि तुम्हारी सोच भी सही रहे, तुम्हारी सिमत भी सही रहे और तुम्हारा जिंदगी का रास्ता भी सही रहे। और आप सोचें, सिरातुल मुस्तकीम पे चलना कोई आसान है? सोच, सिमत और रास्ता जब तक सही ना होगा, आप कभी भी सिरातुल मुस्तकीम पर चल नहीं सकते और आजमाइशों से आप बच नहीं सकते। आजमाइशों से आप बच सकते ही नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ लोग क्या समझते हैं जी, जिसका घर बार ठीक है, जिसकी हर चीज चमक रही है, जिसका हर काम हो रहा है, बड़ी खुशनसीब, बड़ी खुशनसीब है, अल्लाह के बहुत करीब, इसकी तो दुआएं कबूल, इसकी तो हर ख्वाहिश पूरी, इसकी तो हर चीज मौजूद। हम ये समझते हैं, हालांकि मामला असल में मैं आपको बताऊं बिल्कुल उलट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला तो पसंद करता है उन लोगों को जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो हर हाल में दुनिया की फिक्र नहीं करते, आखिरत की फिक्र करते हैं, जो हर हाल में अपने रब का शुक्र करते हैं, हालात नहीं देखते, हर दम अल्लाह का शुक्र बोला जो है, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था। वो ये नहीं कहते फलानी चीज मिलती तो मैं शुक्र करता, मेरा फलाना काम होता तो मैं शुक्र करता। वो तो कहते हैं मौला तूने सांसें दी हैं, तूने आंखें दी हैं मौला, तेरा यही बेहद करम। तो हर हाल में जो होते हैं सिरातुल मुस्तकीम पर चलने वाले, वो जिक्र, फिक्र, शुक्र, सब्र और तवक्कुल और रिजा में रहते हैं। वो ये नहीं देखते मुझे क्या मिला और क्या नहीं मिला। तो यही तो बातें हैं जो शैतान हमें बुलाता है। शैतान कहता है ये काम हो जाता ना, फिर तो था ना, फिर तो तू शुक्र करती, ये मिल जाता ना तो फिर तो तेरी जिंदगी बन जाती। शैतान इस तरह शर्तें लगाता है, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने अपनी अपनी ख्वाहिशें और शैतान की शर्तें नहीं देखनी। हमने हर घड़ी ये देखना है कि हमने अपनी सोच, अपनी सिमत और अपनी जिंदगी का रास्ता सही रखना है। हर दम अपने रब का जिक्र और आखिरत की फिक्र करनी है और अपने रब का शुक्र करना है। तो हमें क्या समझ आया इस आयत मुबारक में? अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें ज़ाब्ता हयात समझा रहा। देखिए आयात में कितने गहरे नुक्ते होते हैं। अल्लाह ताला पूरी जिंदगी का हमें ज़ाब्ता हयात समझा रहा है। जिंदगी ऐसे गुजारो, मेरे एहसान याद करो, आखिरत का ध्यान रखो, ईमान की फिक्र करो, कुरान की तरफ तवज्जो दो, रहमान को राजी करो, आखिरत का सामान करो और बचो शैतान से और जन्नतान की। ये है सिमत और सोच। अल्लाह कहता है अपनी सही रखो और रास्ता जो हो वो रहमान को राजी करने का रास्ता रखो। पूरी जिंदगी का देखें ज़ाब्ता हयात अल्लाह ने दे दिया इस आयत मुबारक में, पूरी जिंदगी का लाहे अमल दे दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत मुबारक में। पूरी जिंदगी का अल्लाह ने फलसफा हयात समझा दिया इस आयत मुबारक में कि आजमाइशें और तकलीफें तो आएंगी, लेकिन ना तुमने आजमाइशों में गिर के रोना है, और जीनतें आएंगी, ना तुमने जीनतें लेकर हक का रास्ता छोड़ना है। तुमने सीधा सिरातल मुस्तकीम पर अपनी सिमत और अपनी सोच और अपना रास्ता सिरातल मुस्तकीम ही रखना है। तो फिर क्या होगा? बड़ी से बड़ी आजमाइश, जैसे मैंने बनी इसराइल को फिरौन से निजात दी थी ना, देखिए हर आजमाइश की एक मियाद होती है, ये बात नोट करें, हर आजमाइश की एक मियाद है। तो यही अल्लाह ताला हमें समझा रहा है कि हमने तुमको फिरौन से निजात दी। अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है? जब तुम्हारी सोच, तुम्हारा सिमत और तुम्हारा रास्ता जिंदगी का दुरुस्त होगा ना, तो फिर तुम्हें जो आजमाइश तुम पर आई हुई है ना, जो भी आजमाइश तुम्हारे ऊपर है, खौफ की, भूख की, जान की, माल की, औलाद की, अल्लाह कहता है मैं उस आजमाइश के अंदर जो हिकमत है ना वो तुम्हें दे दूंगा। ये गहरा नुक्ता देखें, मैंने आपको समझाया है। आजमाइश के अंदर जो अल्लाह की हिकमत है ना, जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे ना, तो उस आजमाइश के अंदर जो अल्लाह की हिकमत होती है ना वो फिर हमें मिल जाती है।
مثلاً کہ جیسے اگر خوف کی آزمائش آئے، اس کے اندر اللہ کی حکمت کیا ہے؟ اللہ ہمیں اصل میں دینا کیا چاہتا ہے؟ خوف سے اللہ اپنی خشیت دینا چاہتا ہے، اللہ ہمیں تقوی والا بنانا چاہتا ہے۔ تو جب ہم پر خوف کی آزمائش آئی تو ہم اگر اپنا کہتے ہیں نا سمت اور اپنی سوچ اور اپنی زندگی کا راستہ ہم نے صراط مستقیم رکھا نا، تو وہ جو خوف کی آزمائش آئی تھی نا، وہ ہمیں خشیت والا بنا کے جائے گی۔ آپ نوٹ کریں یہ گہری بات میں نے کیا کہی ہے، خشیت والا، تقوی والا بنا کے جائے گی۔ اور جب ہم پر بھوک کی آزمائش آئی نا، تو ہم بجائے اس کے کہ اپنی خواہش اور اپنی حاجت میں بیٹھے روتے رہتے، ہائے یہ نہ ملا، ہائے جو مانگا نہ ملا، ہائے جو چاہا نہ ہوا، دوسروں کو بتائیں بار بار یہ نہیں ہو رہا، میرا کام نہیں ہو رہا، میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، بجائے اس کے کہ ہم بھوک میں اور حاجت میں شکوے شکایتیں کرنے لگ جائیں، اگر ہم اللہ کا ذکر اور آخرت کی فکر کرتے رہیں گے نا، تو یہ جو بھوک کی آزمائش ہم پر آئی تھی نا، یہ جو ہماری حاجت نہیں پوری ہوئی، جائز وقت پہ جو ہمیں چیز نہیں ملی، ہماری مشکل نہیں ٹلی، تو اللہ تعالیٰ اس بھوک سے ہمیں اپنی اطاعت عطا فرما دے گا، یعنی آپ کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا، یعنی آپ مومن بن جاؤ گے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پہلی آزمائش جب آئی نا خوف کی، اس سے آپ بنے متقی، اور جب دوسری آزمائش آئی نا بھوک کی، تو اس سے آپ بن گئے مومن۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ ہر آزمائش آپ کا ایک درجہ بلند کرتی ہے، لیکن ہم تو آزمائشوں کو ہی برا سمجھتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کوئی آزمائش نہ آئے، کوئی آزمائش نہ پڑے، کوئی مشکل نہ آئے، اس لیے کہ ہم جو لوگ ہیں نا، ہم لا علم لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم غافل لوگ ہیں۔ حالانکہ اللہ آزمائشیں ڈالتا ہی ان پر ہے جن کے درجے اس نے بلند کرنے ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا درجات دینے کا جو ذریعہ ہے نا، وہ آزمائشیں ہیں، لیکن ہم ان بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ جو خوف کی آزمائش آئی اس سے میں متقی بن گیا، اور جب مجھ پر بھوک کی آزمائش آئی تو میں مومن بن گیا، اور جب مجھ پر جان کی آزمائش آئی تو میں صالحین میں سے بن گیا، اور جب میرے اوپر مال کی آزمائش آئی تو میں محسنین میں سے ہو گیا، اور جب آخری آزمائش میرے اوپر آئی اولاد کی، اور جب میں اس سے بھی نکل گیا تو میں مخلصین میں سے ہو گیا۔ جو اللہ کے خالص چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں نا، وہ بندے ہوتے ہیں الا عباد اللہ المخلصین، جن پر شیطان کے مکر اثر نہیں کرتے۔ آپ سوچیں ذرا، اللہ نے ہمیں درجہ بدرجہ، منزل بمنزل پاک کیا، ان آزمائشوں سے گزار کے اللہ نے ہمیں وہاں پہنچا دیا جہاں پہ ہم مخلصین، ہم خلاصی پا گئے شیطان کے مکر و فریب سے۔ تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم یاد کرو تو میرے احسانوں کو یاد کیا کرو، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تمہاری زندگی میں خوف، بھوک، جان، یہ بھی اللہ کے احسان ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر میری زندگی میں خوف کی آزمائش نہ آتی میں تو بھاگتا ہی جاتا دنیا کی طرح۔ اگر میری زندگی میں بھوک کی آزمائش نہ آتی، یعنی میری کوئی بھوک کا مطلب ہے میری خواہش پوری نہ ہوئی، اللہ نے مجھے روک لیا، اللہ نے مجھے وہیں روک لیا بھوک سے، اللہ نے کہا تیری یہ جائز حاجت میں نے پوری نہیں کرنی، اصل میں اللہ نے مجھے روکا گمراہی سے، تباہی سے، اصل میں اللہ نے مجھے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ آپ سوچیں جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے، جنہیں کوئی غم خوف نہیں ہوتا، وہ دنیا میں ڈوبے ہوئے، کھبے ہوئے، دنیا میں کہتے ہیں نا رچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور دل سخت اور آخرت سے بے خبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ گمراہی، تباہی۔ آپ ذرا سوچیں میں آپ کو کیا بات سمجھا رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہی تو نصیحت فرما رہا ہے کہ جب بھی اللہ کو یاد کرو، احسان کے ساتھ یاد کرو، شکر کے ساتھ یاد کرو، حمد کے ساتھ یاد کرو، اور جس بھی حال میں دیکھیں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے نا، وہی حال اللہ نے آپ کے لیے بہتر سمجھا، اور اسی میں آپ کو ملے گا آخرت کا مال، ایمان کا مال ملے گا، اگر آپ نے اس حال کو قبول کر لیا۔
کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے حال کو قبول ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے. میں تو یہ پسند نہیں، میں تو نہیں یہ چاہتی، میرا بس چلے نا تو میں تو یہ کر دوں، میرے ہاتھ میں ہو نا میں تو وہ کر دوں. ہم اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں اس فطرت کے. حالانکہ دیکھیں جو حال میں اللہ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، مجھے رکھا ہوا ہے، اللہ کو یہی حال پسند ہے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس حال سے گزریں اور آپ اس طرح سے گزریں کہ آپ ایمان اور آخرت کا مال لینے والے بن جائیں. لیکن شیطان ہمیں اپنے حال سے ہی بے خبر کرتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ یہ تو اچھا نہیں ہے تیرا حال تو فلاں کی طرح ہونا چاہیے تھا، تیرا حال اچھا ہونا چاہیے تھا. حالانکہ جس حال میں بھی اللہ رکھے، ہمیں اپنی توجہ کدھر رکھنی چاہیے؟ اپنی سوچ، اپنی سمت اور اپنا راستہ، ذکر، فکر، شکر، صبر اور توکل. حال تو اللہ بدلتا رہتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، حال تو اللہ بدل دے گا. جب اللہ ہمیں دیکھے گا نا کہ یہ اس نے میری رضا پر راضی ہے، سرے تسلیم ہم ہے. یہ دیکھیں روز ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سجدہ جو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ سجدے سے بھی اللہ یہی سمجھا رہا ہے میری رضا میں راضی رہنا سیکھو. لیکن ہم سجدہ کر کے بھی کچھ نہیں سیکھتے. سجدہ کر کے بھی ہم کچھ نہیں سیکھتے. دیکھیں قیام پہلے آیا نا، قیام اللہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ تو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو قیام، پھر تیرا کام نہیں اگر ہوتا تو رکوع، نہیں بنتی بات رکوع، پھر تو کوشش کرتا ہے پھر قیام، پھر نہیں ہوتا تو گر پڑتا ہے سجدے میں. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ توکل علی اللہ فحسبہ، یہی سجدے میں ہی وسجد واقترب، تجھے میری قربت مل جائے گی. جب تو گر پڑے گا، جب تو حالات کے آگے مجبور ہو جائے گا نا، تو وہیں پر تو تمہیں میری مدد اور میری محبت ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے دیکھیں حکیمانہ انداز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فلسفہ حیات، ضابطۂ حیات سمجھا رہا ہے کہ جو بھی تمہارے ساتھ مسئلہ ہو، کیفیت ہو، آزمائش ہو، تم نے مرکز حیات نہیں چھوڑنا. مرکز حیات کیا ہے؟ اطیع اللہ، اطیع الرسول. تم نے وجہ حیات نہیں چھوڑنی. وجہ حیات تمہاری کیا ہونی چاہیے؟ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہے. اپنے حالات کو نہیں دیکھنا کہ میرے حالات ٹھیک ہوں گے پھر میں نے اتباع کرنا ہے، میرے حالات ٹھیک ہوں گے پھر میں نے مجاہدہ کرنا ہے، میرے حالات ٹھیک ہوں گے پھر میں قرآن کی کلاس میں جاؤں گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہی تو سمجھا رہا ہے کہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، لیکن کیا؟ جب تم چلتے رہو گے نا اللہ کے راستے میں، تم مجاہدہ کرتے رہو گے نا، تو تمہیں کوئی نہ کوئی درجہ مل جائے گا، سرمایہ حیات مل جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے ہمیں کیا سمجھایا؟ ضابطۂ حیات، فلسفہ حیات، وجہ حیات، مرکز حیات اور پھر سرمایہ حیات، اللہ کی رضا پا جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں نے ان کو فرعون سے نجات دی، میں تمہیں آزمائشوں سے نجات دے دوں گا. لیکن کیا؟ تم نے اپنی سوچ، اپنی سمت اور اپنا راستہ سیدھا رکھنا ہے، اپنا دھیان رحمان، قرآن اور ایمان کی طرف رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں اس کے تناظر میں سمجھا رہا ہے، بنی اسرائیل کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں نے، اللہ ان کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ جب تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں فرعون سے نجات بخشی تھی، وہ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے. فرعون تمہیں بڑا دکھ دیتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. یعنی کہ تمہاری آزمائش اس وقت کیا تھی؟ تمہارے بیٹے جس کو تم زینت کا باعث سمجھتے تھے، ان کو فرعون قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو وہ ذبح کر دیتا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا. یہ کتنی بڑی آزمائش تھی. دیکھیں بیٹے قتل ہوتے رہے، کہتے ہیں اس نے کوئی 10,000 لڑکوں کو قتل کیا کہ کہیں اس میں، کیونکہ کہتے ہیں اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ کوئی نکلا ہے، یعنی کوئی نور آیا ہے بیت المقدس کی طرف سے اور اس نے سارے مصر کو گھیر لیا. اب فرعون کہتے ہیں یہ خواب دیکھ کے ڈر گیا کہ وہ اس سے کیا مطلب ہے، وہ کون سا اس نے جو خواب میں دیکھا ہے کون آئے گا. اس نے جب سب سے پوچھا تو اس کو یہ پتا چلا کہ کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو، طاقت کو ختم کر دے گا. جب فرعون کو یہ خدشہ پیدا ہوا تو اس نے سب لوگوں کے بیٹوں کو، بچوں کو قتل کروانا
शुरू कर दिया। लेकिन आप सोचें कि फिर जब ये खतरा पैदा हो गया कि इस तरह तो लड़के सारे कत्ल हो जाएंगे, तो मेहनत और मजदूरी का काम कौन करेगा? तो फिर फिरौन ने हुक्म दिया, अच्छा चलो 1 साल बेटों को कत्ल करना और 1 साल छोड़ देना। तो जिस साल उसने कत्ल करने का हुक्म दिया उस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए कहते हैं, और जिस साल छोड़ने का हुक्म दिया उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम देखें जिनको जिस साल वो कह रहा था कि लड़के कत्ल होंगे, आप सोचें अल्लाह की हिकमत, ये है अल्लाह की हिकमत। उसी साल देखें मूसा अलैहिस्सलाम उसी के महल में पल रहे हैं, उसी के महल में पल रहे हैं, और वो बेखबर। यानी ये होता है कि अल्लाह ताला की हिकमत, ये है तकदीर। जब अल्लाह की तकदीर गालिब आती है तो सब ये कहते हैं ना, दो लोगों के हरबे और तरकीबें जो हैं वो नाकाम हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ से हमें भी नसीहत दे रहा है कि अगर तुम तकवा वाले, ये बात नोट करें, अगर तुम तकवा वाले हो, तहारत वाले हो, तवक्कुल वाले हो ना, तो फिर अल्लाह की मदद जरूर आएगी। ये हो नहीं सकता कि अगर हम तकवा, तहारत और तवक्कुल वाले हों और अल्लाह हमारी मदद ना करे, ये हो नहीं सकता। यही बात अल्लाह हमें समझा रहा है। अल्लाह ताला फिर दुश्मनों की तरकीबें भी नाकाम कर देता है अगर हम तवक्कुल वाले, तहारत वाले और तवक्कुल वाले होंगे तो। आप समझ रहे हैं? और आज यही तो हमारे पास नहीं है, ना तकवा है, ना तहारत है, ना तवक्कुल है। आज देखें आप, आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बताएं, क्यों हो रहा है? आप सोचें जरा, मैं कहती हूँ इस आयत के तनाजुर में सोचें जरा, क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तकवा है, ना तहारत है, ना तवक्कुल है। जो रब को हमसे चाहिए था वो हमने किया ही नहीं। तो जब जो रब को चाहिए था, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर है, जब अल्लाह को जो अल्लाह ने हुक्म दिया जब वो हमने नहीं माना, तो फिर अल्लाह वो क्यों करे जो हम चाहते हैं? जब हमने रब की नहीं मानी तो वो हमारी क्यों माने? जरा गौर करें आप मैं क्या कह रही हूँ, आप समझ रहे हैं? इसलिए कुरान पाक में एक जगह आयत भी है, अल्लाह कहता है जो तकलीफ तुम्हें पहुंचती है ना, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई भी होती है। तुमने खुद कहते हैं ना अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की हुक्म अदूली की, अल्लाह के नाशुक्री की, तो फिर जब वो तुम्हारे ऊपर पलट कर आया तो तंगी, सख्ती और मुश्किल और तकलीफ की सूरत में, बीमारी की शक्ल में, फिर अल्लाह ताला उसको मुसल्लत कर देता है। यहाँ से देखिए हमें ये भी बात समझ आई कि अगर बनी इसराइल के लिए फिरौन की आजमाइश थी, वो एक इज्तमाई आजमाइश थी। ऐसी बात है कि नहीं? वो इज्तमाई आजमाइश थी, सबके बेटे कत्ल हो रहे थे। लेकिन यहाँ से अल्लाह हमें ये भी समझा रहा है कि अल्लाह ताला इज्तमाई आजमाइशें भी करता है। जैसे आज फलस्तीन में देखें सारे लोगों को वो मार रहे हैं, पूरे का पूरे शहर का मुहासरा उन्होंने किया हुआ है। वो इज्तमाई आजमाइश में है, हम इनफरादी आजमाइशों में, हम भी आजमाइशों में हैं। ये ना सोचे कि हम आजमाइश में नहीं है, ये पॉइंट नोट करें। हर वक्त हर बंदा आजमाइश में है, ये बात नोट करें। ये ना सोचे कि हम बचे हुए हैं जी वो पकड़ेगा, नहीं, हम भी आजमाइश में हैं, हमें शऊर नहीं है, वो अलग बात है। ऐसी बात है कि नहीं? जैसे फलस्तीन में जाएं तो वो लोग परेशान है, उन्हें शऊर ही नहीं उनके साथ हो क्या रहा है, वो बचने की, दुश्मन से भागने की, छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पता लग रहा है, कुरान से समझ आ रही है कि ये इज्तिमाई आजमाइश है। इसी तरह हम में से हर कोई इनफरादी आजमाइश में, अब देखें इनफरादी आजमाइश में क्या होता है, किसी को जहनी परेशानी है, ठीक है, किसी को कल्बी है, ठीक है, किसी को जिस्मानी बीमारी है, ठीक है, इसी तरह किसी को रूहानी है, किसी को जज्बाती, दिल के अंदर सुकून नहीं है। समझ रहे हैं? तो इस तरह हर बंदा, किसी को माशी, हर बंदा किसी ना किसी आजमाइश में, क्योंकि अल्लाह ने कहा है ना, भूख की, खौफ की, जान की, माल की, औलाद की। तो ये जो भूख है, ये क्या होगा, इससे हमारे अंदर जज्बाती आजमाइश पैदा होगी। फिर भूख, जब भूख की आजमाइश, पहली जो खौफ है इसके अंदर जज्बाती आजमाइश है, जब भूख की आजमाइश आएगी तो जहनी आजमाइश है, फिर जब जान की आजमाइश आएगी तो फिर ये हमारी कहते हैं ना बदनी आजमाइश है, फिर माल की आजमाइश आएगी तो ये माशी आजमाइश है, फिर औलाद की आजमाइश आएगी तो ये नफसी और कल्बी आजमाइश है। आपको समझ आ रहा है? आजमाइशें सब पे हैं, बचा हुआ कोई भी नहीं है कि कोई आजमाइश वक्ती होती है, कोई अल्लाह ताला दायमी
اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے چاہے تمہاری آزمائشیں ابھی ہماری آزمائشیں انفرادی ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ, ان کی آزمائش فلسطین والوں کی اجتماعی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سمجھا یہ رہا ہے جون سی بھی آزمائش تمہارے اوپر آئے چاہے وہ انفرادی ہے چاہے وہ اجتماعی ہے, تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اپنی سوچ, اپنی زندگی کی سمت اور اپنی زندگی کا راستہ صراط المستقیم رکھنا ہے. تم نے ہر دم ذکر والا, فکر والا, شکر والا, صبر والا, توکل والا اور اللہ کی رضا میں رہنا ہے. تو پھر کیا ہوگا, وہ جو آزمائش تمہارے اوپر آئی ہوئی ہے نا, وہ تمہیں کوئی نہ کوئی مرتبہ, کوئی نہ کوئی درجہ دے کر جائے گی. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلی جو آزمائش ہے خوف سے تمہیں پھر تقویٰ ملے گا, بھوک کی آزمائش سے تمہیں ایمان ملے گا, اور جان کی آزمائش سے تمہیں پھر قرآن میں ایمان ملے گا, اور جب مال کی آزمائش آئے گی تو قرآن ملے گا, اور جب آخری آزمائش اولاد کی آئے گی تو اسے تمہیں رحمان مل جائے گا. آپ نے دیکھا آزمائش تو چلی گئی لیکن ہمیں ایک درجہ دے گئی. آپ کو گہری باتیں سمجھ آ رہی ہیں, اور وہ جو درجہ ہوتا ہے نا وہ پھر ابدی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی درجہ دے دیتا ہے نا پھر اللہ اسے چھینتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں اللہ اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے, جب کوئی بندہ کسی درجے پر پہنچ جاتا ہے نا اللہ اس سے وہ چھینتا نہیں ہے. اللہ اسے مہلت اور موقع دیتا ہے کہ آگے چل, اب تقویٰ والا بنا ہے اب مومن بن, مومن بنا ہے تو اب صالح بن, صالحین میں سے ہے تو محسنین بن, محسنین میں سے ہے تو مخلصین بن. اللہ ہمیں مہلت دیتا ہے. یہ تو ایک پوائنٹ ہوا. اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں, یہ انفرادی آزمائشیں تو اس وقت ہم سب پہ ہیں نا, لیکن اگر ہم بیٹھ کے تواصب بالحق تواصب بالصبر کریں گے ان انفرادی آزمائشوں میں, اگر ہم بیٹھ کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں گے, اگر انفرادی آزمائشوں میں ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے نا تو وہ آزمائشیں پھر ہمیں سرخرو کر کے جائیں گی. یہ گہرا پوائنٹ نوٹ کریں, میں آپ کو جو بتا رہی ہوں, یہ انفرادی آزمائشیں پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی درجہ دے کر جائیں گی, کوئی مقام دے کر جائیں گی, ہمیں بابرو سرخرو کر کے جائیں گی. لیکن یہ گہرا پوائنٹ دیکھیں جو میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں, اگر ہم نے انفرادی آزمائشوں میں ذکر, فکر, شکر, صبر اور توکل کا راستہ نہ لیا, اپنی سمت, سوچ اور راستہ صراط المستقیم کا نہ لیا نا, تو پھر اللہ پتہ کیا کرتا ہے, پھر اللہ اجتماعی آزمائش جیسے آج فلسطین میں ہو رہا ہے, اجتماعی طور پہ اللہ ظالمین کو مسلط کر دیتا. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے چھوٹی آزمائش دی تھی نا, تو نے نہیں سمجھا, میں نے تجھے درجہ دینا چاہا, تو نے نہیں سمجھا نا, پھر اللہ کہتا ہے چلو اب اس بستی کو تباہ ہی کر دو, اب اس بستی کو برباد ہی کر دو. اب اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ فلسطین چڑھا ہوا ہے, وہ اسرائیل چڑھا ہوا ہے فلسطین پر. میں آپ کو بتاؤں یہ اسرائیل نہیں چڑھا ہوا, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ کی پکڑ چڑھی ہوئی ہے. اللہ کی پکڑ یہ ہے, اللہ نے کہا ہے کہ اللہ شدید العقاب. پہلے اللہ کو غصہ آتا ہے, پھر ان بطش ربک لشدید. اللہ کہتا ہے پہلے تو میں تجھے دیتا ہوں مہلت, جو کہ ہم جو بیٹھے ہوئے نا, میں آپ کو بتاؤں ہم مہلت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ کو بار بار کیوں یہ باتیں یاد دلاتی, عزت سے اللہ نے آپ, یہ عزت کا بلانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جب اللہ مہلت دے کر, کہتے ہیں نا صحت دے کر, حفاظت دے کر, اللہ نے ہمیں عزت سے ملایا اور بٹھایا ہوا ہے. پتہ آپ کو یہ اس وقت اگر ہم نے اس عزت, اس مہلت, اللہ کی اس رحمت کو ضائع کر دیا, ہدایت نہ لی, اگر ہم نے تزکیہ نہ لیا, اگر ہم نے تقوی اختیار نہ کیا, اگر ہم طہارت والے نہ بنے, اگر ہم اطاعت والے نہ بنے, تو پھر پتہ کیا ہوگا, پیچھے آئے گا اللہ کا غضب. پھر اللہ کا غضب آتا ہے, پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے, پھر اللہ کا قہر آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, پھر اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید. جب میری پکڑ آئے گی نا, میری پکڑ جب آ گئی تو تجھے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. ڈاکٹر سارے کھڑے ہوں گے, اولاد ساری کھڑی ہوگی, تجھے اس درد سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا. آج دیکھیں فلسطین میں کیا حال ہے, ذرا سوچیں اس آیت کے تناظر میں. وہ بھاگ رہے ہیں, وہ بچ رہے ہیں, کوئی بچنے کی چھپنے کی جگہ نہیں.
میں کہتی ہوں ڈرے روئیں اس سے پہلے کہ اللہ ہماری اجتماعی سزا کا فیصلہ کر لے۔ یہ جو انفرادی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا، اس سے نصیحت لے لو، اس سے ہدایت لے لو، اس سے اللہ کی اطاعت لے لو، اس سے طہارت لے لو، تاکہ یہ آزمائشیں ہمیں سرخرو کر کے جائیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ناراض نہ ہو، بلکہ اللہ ہمیں کوئی درجہ دے دے ان آزمائشوں کے وسیلے سے۔ یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی آیات کو نہیں سمجھتے نا، اور آزمائشوں سے لڑتے رہتے ہیں، ہائے اس نے کیا جادو بندش، کس نے کیا نظر لگائی، اس نے گرایا، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں، پھر اللہ غضب میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے لگتا ہے، اور پھر اللہ کا قہر نازل ہو جاتا ہے۔ شیطان ہمیں اس طرف لگا دیتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ، بجائے اس کے کہ ہم آزمائش میں بیٹھ کر ذکر کرتے، رب کو یاد کریں، مل کے بیٹھ کے اللہ کا شکر کریں، یا اللہ تو نے صحت کی حالت میں مجھے اپنا ذکر یاد دلایا، تیرا شکر۔ شیطان اس طرف آنے ہی نہیں دیتا، اور لوگ مکر میں اور چکروں میں، ریاکاریوں میں اور دھوکے بازیوں میں کہتے ہیں اس نے کیا میں بھی کروں جا کے، اس نے سنائی میں بھی سناؤں جا کے۔ شیطان اس طرف لوگوں کو لگا دیتا ہے، اور مہلت ہماری ضائع ہو جاتی ہے، جس سے ہوتا کیا ہے؟ وہ آزمائش تو چلی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کا قہر اور اللہ کا غضب آ جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بات آپ کو دیکھیں گہری آج جو سمجھ آئی، میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ آزمائش دیکھیں ہر دور میں ہر بندے کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ بیٹوں کو ذبح کرتے، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس سے فتنہ کون سا پھیلا؟ اس سے زمانے میں کیا پھیلا کہ دیکھیں جب عورتوں کو چھوڑ دیں گے، عورتیں زیادہ ہو گئی، مرد کم ہو گئے، تو کیا پھیلا معاشرے میں؟ بے حیائی پھیلی۔ اسی طرح دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیٹیوں کو وہ دفن کر دیتے تھے نا، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے۔ تو آزمائش تو ہر دور میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے آزمائش چھوٹی ہو یا بڑی، چھوٹی ہو تو آزمائش ہے، بڑی ہو تو بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے دونوں پر، چاہے تو آزمائش مسلط کر دے، چاہے تو بلا مسلط کر دے، لیکن اگر ہم ذکر، فکر، شکر، صبر، توکل اور رضا میں رہیں گے نا، تو پھر آزمائش سے ہمیں درجہ ملے گا، بلا سے پھر ہمیں اللہ کی قربا ملے گی۔ جتنی بڑی بلا اتنی بڑی عطا۔ یہ نوٹ کریں ذرا بات۔ میں کہتی ہوں اگر آپ کو فہم اور شعور آ جائے نا، نہ آپ آزمائش سے ڈریں، نہ آپ بلا سے گھبرائیں، بلکہ آپ دونوں کو سمجھیں میرے رب کی جو رضا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بندہ دونوں میں کہتا ہے میرے رب کی رضا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ہم تو ہوا چلے تو گھبرا جاتے ہیں، ہم تو ذرا کوئی چیز ہماری مرضی کی نہ ہو تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا شیطان کے مکر و فریب ہے۔ وہ کہتا ہے ہر چیز تیری مرضی، تیری خوشی، تیری پسند، تیرے مطابق ہونی چاہیے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے جنت میں تیری پسند، تیری مرضی، تیری خواہش، تیرا سب کچھ جیسے تو چاہے گا، جنتان۔ لیکن یہاں پر کیا؟ یہاں پر قرآن، ایمان، رحمان، جیسے مرضی حالات ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی بڑا مکر فریب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں، فلانے کو اس کے حالات نہیں ہے نا، اور فلانے کو دعوت دو، نہیں وہ بیمار ہے نا۔ اب میں نے آپ کو کیوں بار بار کہتی ہوں، نہ اپنے حالات دیکھو، نہ اپنے جذبات دیکھو، نہ معاملات دیکھو، نہ مفادات دیکھو، نہ دیکھو، کیونکہ یہ آزمائشیں، یہ جو بلائیں ہیں، یہ آئیں گی اور چلی جائیں گی، لیکن ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی درجہ، ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی قربہ اور اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، یہ ہے اس آیت کی حقیقت۔ اور ہم اس کو وہی سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فرعون کی بات ہو رہی ہے، وہ بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، بات وہی ختم کر دیتے ہیں۔ ہم اس آیت کو اپنی زندگی اور اپنے لیے کہتے ہیں نا نصیحت اور حکمت کی طرف لے کے ہی نہیں آتے۔ یہ ہے دوری۔ آج یہ ذرا گہرا پوائنٹ دیکھیں، یہ ہے دوری جو ہمارے اور قرآن کے درمیان ہے۔
کیونکہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے وابستہ ہی نہیں کیا ہوا، ہم قرآن سے کوئی متعلقہ لیتے ہی نہیں ہے، کوئی ہم قرآن سے نسبت والے متعلقہ والے نصیحہ والے ہیں ہی نہیں، ہم نے ادھر کی بات ادھر ہی چھوڑ دی، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں لائے ہی نہیں، جوڑا ہی نہیں، ملایا ہی نہیں۔ اس طرح ہمارے اور قرآن کے درمیان یہ جو دوری ہے نا، یہی شیطان نے پیدا کی ہوئی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تو قرآن سے کوئی نصیحت نہ لے، کوئی حکمت نہ لے، کوئی ہدایت نہ لے، کوئی اس کا اتباع نہ کر، یہ تو فلانے کی بات فلانے وقت میں ہوئی تھی، تیرے لیے نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں شیطان کا فریب ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جب تم قرآن کھولو تو پہلے تعوذ پڑھو، کیونکہ شیطان بیچ میں یہ مکر و فریب ڈالتا ہے، اور پھر قرآن کے جو کہتے ہیں نا اس کو کہتا ہے اقرا پہ ہی چھوڑ دے، اور پھر اس کے معنی اور مفہوم بھی شیطان غلط بتاتا ہے، کہتا ہے یہ تیری بات ہے ہی نہیں، تجھے اس سے کیا لینا دینا۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے، ہر آیت میرے اور آپ کے متعلق ہے، کیونکہ اگر دیکھیں آیت میرے اور آپ کے متعلق نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میں اس آیت کو رکھتا ہی کیوں؟ اللہ کا ہر لفظ ہر آیت میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت، کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں آزمائشوں کی حقیقت سمجھنے والا بنائے، اور آزمائشوں سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں مرتبے دینا چاہتا ہے، مقام دینا چاہتا ہے، ہمیں اس کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی بلاؤں سے اور اپنی پکڑ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وتعاونوا علی البر نیکی کے لیے جمع ہونے والا اور حق کے لیے بیٹھنے والا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔